میں یورپ پہلی دفعہ 2017 میں گیا تھا۔ آج سوچا کہ وہ اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ عرصہ تو 6 سال گزر گیا ہے، لیکن اس وقت جن لوگوں سے دوستی ہوئی تھی ان سے فیس بک دوستی آج بھی ہے۔ کچھ سے منطقہ ہو گئے، کچھ سے برقرار ہے۔ ایسا ہوا تھا، کسی دوست نے کہا یار آپ یورپ کو نہیں جاتے ہیں؟ میں نے کیسے بولا، شنجن ویزا تو دے رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ میں نے کہا اچھا۔ تو جرمن کونسل خانے میں انٹرویو ہوتا تھا، ٹریول ایجنٹ نے کاغذات بنا دیے تھے، میں وہاں گیا تھا۔ تو لوکل پاکستانی خاتون تھی، انہوں نے انٹرویو لیا اور کہا کہ آپ کے ساتھ آپ کی وائف نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، وائف نہیں ہے، بوجہ ان کی صحت ایسی ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے انہوں نے ویزا دے دیا 15 دن کا، وہ لے کے پھر ہم چلے یہاں کراچی سے۔ بھی ہم 3 آدمی تھے گروپ میں، مجھے ملا کے 2 وہ تھے، 3 آدمی ہم تھے۔ تو جب ہم سب کو یہ تاکید تھی کہ آپ وہاں پہنچیں، ہالینڈ، ایک ہوٹل کا نام دیا تھا کہ وہاں پہنچ جائیں، تو ٹریول ایجنٹ نے انفرادی طور پہ ہم سب کو ٹکٹ بنا کے دیا تھا جرمنی کا، فرینکفرٹ کا۔ وہاں پہ کرتے تھے، پھر ٹرین پکڑ کر ہالینڈ جاتے تھے، ہوٹل میں رپورٹ کرتے تھے۔ وہاں سارے ہی ٹورسٹ جو گھومنا چاہتے تھے یورپ کے 6 ملکوں کا، تو جمع ہوتے تھے۔ میرے جو کراچی کے دوست تھے، یہ دونوں خود ہی ٹریول ایجنٹ تھے، اور یہ اس لیے جانا چاہتے تھے کہ ایک عمرہ اور زیارت کا کام کرتا تھا، وہ اس کو بڑھا کے وہ یورپ کے ٹریول پہ ڈالنا چاہتے تھے، ایکسپیرینس کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسرا بھی ایک میمن لڑکا تھا، ٹریول ایجنٹ تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ ایکسپیرینس کرے۔ تو جب میں فرینکفرٹ کے ایئرپورٹ اترا جا رہا تھا، عام یورپین ڈریس میں بھی تھا، پینٹ تھی، شرٹ تھی۔ جولائی کا مہینہ تھا، ایک ہلکا والا کوٹ میں نے پہن رکھا تھا، جس میں مختلف کاغذات، پاسپورٹ وغیرہ تھے، کہ اچانک مجھے 2 پولیس والوں نے روک لیا۔ میں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ٹورسٹ ہوں۔ میں نے اپنا پاسپورٹ دکھایا، انہوں نے کہا کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ انہوں نے پھر یورو میرے گنے میں یہاں سے یورو لے کے گیا تھا۔ گننے کے بعد انہوں نے کہا اتنے میں تو کتنے دن کا اسٹے ہے؟ میں نے کہا 15 دن کا، ہوٹل میں تو خرچہ ہے اتنے دن میں تو نہ ہوگا۔ میں نے کہا وہ آلریڈی بک ہے۔ میں نے ان کو اپنا ٹریول پلان بتایا، آرٹنری دکھائی۔ ان میں ایک جوان تھا، دوسرا ذرا پختہ عمر کا تھا، مطمئن نہ ہوئے، اور اس نے کہا آپ اپنے موبائل فون پہ بتائیں یہ کس نے کال کی ہے؟ میں نے کہا یہ میرے بڑے لڑکے نے کال کی ہے کہ خیریت سے آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ دوسرا میری لڑکی نے کال کی ہے۔ اسی طرح میں نے کہا یہ میرے چھوٹے لڑکے کا کال۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے تو نہیں۔ میں نے ایک ڈیبٹ کارڈ تھا مجھے، میں نے دکھایا کہ یہ میرے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے، اس میں پیسے ہیں 2 لاکھ پاکستانی۔ اس زمانے میں جتنے بھی یورو بنتے تھے، میں نے کہا اتنا ہے، وہ مطمئن نہ ہوئے۔ مجھے کہا آپ یہیں کھڑے رہیں، ہم پتہ کرتے ہیں۔ وہ نیچے اترے، سامنے ایک دروازہ تھا، اس میں چلے گئے، اور دروازہ جو تھا اس کے ساتھ جو دیوار تھی وہ ساری شیشے ہوئی تھی، اور وہ کالا رنگ کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں کھڑے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں کہ یہ بھاگتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے۔ اب میں تو پہلی دفعہ گیا تھا یورپ، اور اس زمانے میں 2017 میں غالباً اسلاموفوبیا، فارینر فوبیا وغیرہ سب ہوگا۔
میں بھی کچھ تشویش میں مبتلا تھا. میں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. یہ تو شکر ہے کہ کمیونیکیشن پرابلم نہیں تھا, میں بھی انگریزی تھوڑی بہت بول لیتا تھا. دریس میں یہیں کراچی کا ایک آدمی تھا, وہ اس کی بیوی تھی اور 2 بچے تھے, وہ کھڑے تھے. میں نے کہا یار دیکھو کہ خام خواہ پولیس والوں نے مجھے روک دیا ہے. تو کہتا ہے مجھ سے بات نہ کریں مہربانی کر کے. ارے جا بھاگ. میں نے کہا بھاگ. دل میں کہا کیسا بدتمیز آدمی, یہی سمجھتا ہے اس کی وہ مصیبت آ جائے گی. بہرحال تھوڑی دیر بعد پولیس والے نکلے اور وہیں سے نیچے سے مجھے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا چلے جاؤ جاؤ جاؤ. میرے خیال تو وہ یہی دیکھنا چاہتے ہوں گے پولیس والوں کے پرانے ٹرک کہ آدمی ہراسمنٹ میں آتا ہے, بھاگتا ہے ادھر. میں بھاگ کے کہا جاتا ہے میرے پاس پورے پیپر تھے, اور ابھی تو میں نے ان کو اپنا تعارف بھی نہیں کیا تھا کہ میں گورنمنٹ کا افسر رہا ہوں یا وغیرہ, کیونکہ وہ پوچھ ہی نہیں. جو پوچھ رہے تھے بتا رہے تھے پیسے کتنے ہیں, کارڈ کتنا ہے, کون سا ہوٹل ہے, یہ وہ نوبت ہی نہیں ہے کہ میں تعارف کا آتا ہے. ورنہ تعارف کا آنے کے بعد کافی صورتحال بدل جاتی ہے. ساتھ ہی امیگریشن کی لڑکی بیٹھی تھی, میں اس کی طرف آگے بڑھا کے امیگریشن سے مہر لگاؤں تو وہ لڑکی کہتی ہے نو 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 پلیز میرے پاس نہ آئے, I cannot give you clearance until you have return ticket. میں نے کہا yes I have return ticket, this is return ticket. اس نے دیکھا کہ ہنستے ہوئے مہر لگا دی. میں نے کہا عجیب لوگ. بہرحال مجھے ہلکا سا بخار بھی ہو گیا تھا اس سفر میں. ٹرین میں نے پکڑی, ٹرین وہ تھی ایئرپورٹ کے ساتھ ہی تھی. سامان اٹھایا, ٹرین میں چڑھ گیا. ایک بیگ تھا میرے پاس, میں بیٹھا رہا. کچھ دیر بعد جس جگہ میں بیٹھا تھا وہاں 3-4 سکھ آ گئے. وہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے, دوا کے اپنا پنجابی چل رہی تھی. نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا نہ میں نے ان کو بتایا. مجھے ہلکا ہلکا بخار تھا, سوتا جاگتا. آخر کار میں ہالینڈ پہنچ گیا اور ٹیکسی کر کے اس ہوٹل میں پہنچ. ریسپشنسٹ ایک لڑکی تھی, نارمل لڑکی تھی, ٹینیجر جسے کہتے ہیں, لیکن 18 سے اوپر ہی ہوگی. وہ اس نے میرا ڈیبٹ کارڈ لگایا, اس نے کہا یہ تو چل نہیں رہا. پھر میں نے اس کو پیسے دیے, یورو لے گیا تھا. اس نے بیچاری نے کافی مدد کی, اخلاق بات میں تھی. لیکن ان کی ذہنیت کا واقعہ بتاتا ہوں کہ اس ہوٹل میں 2 دن ٹھہرے تھے. تو میں نے اس کو ایک دفعہ کہا تھینک یو, گاڈ بلیس یو, یو ول ہیو اے گڈ لائف. کہتے کائنڈلی پرے فار مائی نیشنلٹی فار یو کے. میں نے کہا لو بھائی, یہ یو کے کی نیشنلٹی کے لیے مری جا رہی ہے. اس زمانے میں برطانیہ اس میں نکل چکا تھا شنجن ویزا سے. یہ میرے خیال نکل چکا تھا. بہرحال میں نے کہا یہ تو کوئی ذریعہ. پھر میں بتانا بھول گیا, ایک چوتھا بھی پاکستانی ہمارا ساتھ تھا, سکندر کچھی میمن. وہ پان بہت کھاتا تھا. اس کے بعد تازہ پان پتہ نہیں کہاں سے اس نے کس طرح لایا تھا, پان کا اس کا منہ چلتا رہتا تھا. وہ میرا روم میٹ بھی تھا. سکندر سے ابھی تک دوستی ہے. اب تو امریکہ ہوا ہے تو کہتا ہے یورپ اس کا پوچھنے کبھی نہیں جاتا. کہتا ہے اب تو میں جاؤں گی نہیں, یورپ کی طرف منہ کر کے تھوکوں گی نہیں, امریکہ ہی جاتا ہے. بہرحال میں ایسا تو نہیں کہوں گا. یورپ کی اپنی خوبیاں ہے, ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھی جائے تو جن 6 ملکوں کا ہمیں ویزا ملا تھا, ویزا تو سارے شنجن کا ہوگا, لیکن جو ٹورسٹ کاسموس نے پروگرام بنایا تھا اس میں جرمنی, ہالینڈ, آسٹریلیا, فرانس, اٹلی اور سوئٹزرلینڈ تھے. جرمنی جو آپ نے دیکھ لیا, فرینکفرٹ کے ہوائی اڈے پہ ہمارے ساتھ جو ہوا, میرے ساتھ جو ہوا اسپیشلی. تو دیگر کا مجھے یہ پتہ نہیں ہے. باقیوں سے میں نے پوچھا, سب خیر خیریت سے پہنچ گئے تھے.
سکندر اس سے پہلے بھی متعدد بار یورپ آ چکا تھا امریکہ جانے کے لیے، وہ اپنی سی وی مضبوط کر رہا تھا. تو وہاں ہالینڈ گھمانے لے گئے. کاسموس کو چونکہ اپنی بس ہوتی ہے، یہ پورا یورپ گھومتے ہیں. امریکہ میں بھی یہی کیسے تھے، کینیڈا میں بھی. تو انہوں نے اپنے بس صبح کہا کہ ہم سیر کو چلتے ہیں، بس کو لے جا کے بازار میں کھڑے کر دیے. تو جو سامان یہاں اترنا چاہیں اتر جائیں، اور جو ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ دریا کی سیر کے لیے چلیں. تو میں تو دریا کی سیر میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا. تو میرے جو پاکستانی یہ ٹورسٹ ٹریول ایجنٹ ان کو پتا تھا یہ بازار کیسا ہے. تو ان کا نہیں، ہاشمی صاحب نیچے اتر آئیں، سب ساتھ ہی چلتے ہیں، بازار اچھا ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بازار نہیں تھا بلکہ زنان بازاری تھا، جسے عرف عام میں برودل کہتے ہیں، روتھل کہتے ہیں. تو ریڈ لائٹ ایریا کا صحیح مفہوم، انگریزی مفہوم بھی یہی سمجھ میں آیا. ہر گھر کے آگے ریڈ لائٹ لگی ہوئی ہے. یہیں پہ میں نے ایک میوزیم ہال بھی دیکھا، سیکس میوزیم، 3 منزلہ، اور عجیب اخلاقیات کا منظر ہے کہ یورپین جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بچیاں 9-10 سال ان کو وہ بھی انہیں کے ساتھ گھومتے پھر رہے ہیں. ہر جگہ ہر چیز، ہر اسٹیچو، ہر گمک سیکسول آئٹم پہ ہے. پتھروں کے زمانے سے لے کر جدید زمانے تک سیکس نے کتنی ترقی کی ہے، سب کچھ تھا. عجیب قوم ہے. اس کا 5 پرائیویٹ یہ سیکس میوزیم تھا، 5 میرے خیال سے یورو اس کا ٹکٹ تھا. یہیں پہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، نارمل لڑکی تھی، وہ موبائل پہ 2 اور چھوٹی لڑکیوں کو 13-14 سال کی ان کو بتا رہی تھی سیکس پہ، انگلش میں. میں نے کہا کہ واٹ آر یو ٹیلنگ؟ تو کہنے لگی کہ آئی ایم اے کیا کہتے ہیں ایریکٹو رائٹر، سیکس ایریکٹو رائٹر. And I'm telling her, you look so young. How come you write? اس نے ایک دم موبائل بند کر دیا. Oh, you are creating legal problems. I would not talk to you. کہ وہ 2 بچیوں کے ساتھ چلی گئی. انہوں نے کہا عجیب بات ہے. تو یہیں پہ اسٹریٹ شو بھی ہوتے ہیں، زنان بازاری عورتیں بھی پیشہ کرتی ہیں. میرے ساتھ جو تھا ایک وہ گیا بھی طوائف کے پاس، تھوڑی دیر میں آیا، اپنے ساتھی سے کہنے لگا وہ زیادہ پیسے مانگتے، زیادہ پیسے لے کے پھر گیا. تو اس قسم کا ماحول تھا یہ ہالینڈ میں. ان کے سنا ہے ایسے یورپ میں، جرمنی وغیرہ میں بھی بہت بے شمار ہے. بہرحال پوری بس میں ہم کوئی 50 افراد تھے. اس میں تو ہم 4 تو کراچی کے ہو گئے، ریسٹ آف انڈین کوئی نہیں تھا. باقی جو تھے وہ سارے یورپ کے تھے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے بھی لوگ تھے، امریکہ کے بھی لوگ تھے، برطانیہ کے بھی لوگ تھے جو سب گھومنے نکلے تھے. ان سے دوستی ہو گئی، ان میں سے اکثر سے دوستی قائم ہے. اس میں نیوزی لینڈ کی جو خاتون تھیں وہ دیسی مجھے معلوم ہوتی تھی. مجھے شک ہے کہ وہ انڈیا کے سے تعلق رکھتی ہے یا کدھر سے. اردو سمجھ لیتی تھی. وہ ایسے کہ ایک دفعہ کسی جگہ ہم بیٹھے تھے تو بات چیت میں نے کہا، کسی ریسٹورنٹ میں نے کہا کہ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ ہی پانی کو شراب میں بدلنا ہے. ایک دم کہتے ہیں نو اٹ از ناٹ رانگ. He didn't converted water into wine. He converted water into juice, fruit juice, grape juice. میں نے کہا کمال ہے.
میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا کہ شی انڈرسٹینڈ. پھر ہم محتاط ہو گئے اس کے سامنے اردو بولتے ہوئے کہ مجھے محتاط رہنا پڑا. سب محتاط ہو گئے کہ اردو سمجھتے ہے. وہ نیوزی لینڈ کی رہنے والی تھی, اسکول میں ٹیچر تھی. مجھ سے ایک دن کہنے لگی کہ میں کراچی یونیورسٹی سے وہ ڈپلوما شاید کرنا چاہتی تھی. انہیں ویب سائٹ پہ دیکھا ہوگا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اچھا خیال ہے. یہ دیکھ لیں کراچی میں لائف ایسی نہیں ہے جیسے یورپ کے آپ سمجھ رہے ہیں. اتنی آزادی وہاں نہیں ہے. نہ ہی وہاں پہ اس طرح بیئر ویئر پینے کی آپ کو آزادی ملے گی. کہنے کی اچھا. بعد میں جو فیس بک پہ ہم لوگ بات چیت کرتے تھے تو اس نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی. بولا یہ لڑکا جو ہے میری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. اس کی عمر زیادہ نہیں تھی, 40 سال ہوگی. میں خیال سے جلدی شادی کر لی ہوگی. تو لڑکا لاہور کا ہے. تو میں نے کہا تم کرسچن ہو, یہ لڑکا کیسے شادی کر رہا ہے تمہاری بیٹی سے؟ کہنے لگی نہیں یہ کنورٹ ہو جائے گا کرسچنٹی میں, اس نے کہا ہے. میں نے کہا کہ یہ تو بڑا ڈینجرس ہے, کیونکہ کنورژن تو الاؤ نہیں ہے اسلام میں. یہ تو اس لڑکے کا تو پھر لاہور آنا جانا ہی چھوٹ جائے گا. بہرحال اس نے پھر مجھے وہ انفرینڈ کر دیا. میں نے کہا اس کی مرضی ہے, انفرینڈ کر دیا. میں کون سا, میں تو ایک بات بتا رہا تھا کہ اسلام میں کرسچینٹی کی طرح یہ تو نہیں کہ آپ نے چھوڑا دوسرے دن. یہاں تو اپوسٹیسی کی بہت سخت وعید ہے. بہرحال خاتون اچھی تھی, پڑھی وہاں بھی نیوزی لینڈ میں بھی کسی اسکول میں پڑھاتی تھی. تو شوہر کو چھوڑ کر, بچوں کو چھوڑ کر اکیلی ہی یورپ کا ٹور کر رہی تھی دیسی جو عیسائی ہو گئے ہیں جو لوگ, ان میں سے مجھے نظر آتی تھی. تو ہمیں آسٹریلیا لے گئے. آسٹریلیا تو لے جانے کا نام تھا کیونکہ وہ نہر کے کنارے پھرتے رہے. بولے ہم اس وقت آسٹریلیا کو حدود میں داخل ہو چکے ہیں. کب ویزا چیک ہوا, یہ ہوا, یہ تو ہمیں پتا بھی نہیں پڑا. بہرحال یہ تو کوئی بات نہیں تھی کہ 6 ملکوں کا ہے جو, اور وہ اس کے نہر دکھا دی. نہر بہلا ان کا جو تھا, نہر کیا تھا, وہ دریا تھا پورا ایک عظیم الشان. اتنا دریا میں پانی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جتنا یورپ میں دیکھا. یاد رہے کہ جولائی کا مہینہ تھا. تو پانی کو دیکھ کے خوشی ہوتی تھی کہ اتنا پانی بھی انسان دیکھ سکتا ہے. پاکستان میں جیسے ہم جو لوگ ہیں تو نہ راوی میں پانی ملتا ہے, نہ سندھ میں پانی ملتا ہے. اب تو وہ کیفیت ہے ہی. صحیح پانی باڈی, واٹر باڈی دیکھنا چاہتے ہیں تو یورپ ہے, امریکہ بھی نہیں ہے. تو میں اتنے دن وہاں رہا, 15 دن رہا, بارش نہیں دیکھی. میں جہاں جاتا ہوں وہاں بارش نہیں دیکھی. امریکہ جاتا ہوں, کینیڈا جاتا ہوں, ہلکی ہلکی فوارتے دیکھی, بارش نہیں دیکھی. حالانکہ مجھے بڑی خواہش ہے. آپ کو پتا ہے کراچی میں بھی یہ سال تو ایسے ہی نکل گیا, کہیں کہیں بارش ہوئی, اکثر نہیں بارش ہوئی. بارش ہوتی پنجاب میں. جب میں پنجاب میں ملازمت کرتا تھا تو بارش میں نے دیکھی تھی. وہ پھر بارش پھر مجھے دیکھنے کو ملی ہوئی. ابھی بھی میری خواہش ہوتی ہے ٹریول کے دوران کہ بارش دیکھوں. ابھی ویتنام گیا تھا تو انہوں نے چھتری پکڑا دی تھی. 5 دن ٹھہرا ویتنام میں, کوئی بارش نہیں ہوئی, چھتری بیکار چلی گئی. یہی سیدھا تھائی لینڈ کا تھا. تو میں نے دیکھا بارش مجھے ملتی نہیں, حالانکہ میری بڑی خواہش ہے. بہرحال میں نے واٹر باڈی جو ان کے دریا دیکھے آسٹریلیا کا. تو ہم اٹلی بھی گئے تھے.
جب جس دن پہنچے تھے اس دن سنڈے کا دن تھا اور پوپ جو تھا کوئی سرمن دے رہے تھے باہر اسکرین پہ، ان کی کوئی خاص موقع تھا اور اسکرین پہ ان کی تصویر آ رہی تھی. یہیں پہ مجھے ایک مقامی کراچی کا کرسچن ملا، کالا والا کرسچن. وہ پیپلز پارٹی کا تھا، کوئی بھاگ گیا تھا یورپ. اس کو جب پتا پڑا کہ میں کراچی کا ہوں تو وہ سمجھا کہ یہ بھی ایم کیو ایم کو ہوگا. تو وہ کہنے لگا آپ ایم کیو ایم جیتے گی، ایم کیو ایم ہارے گی، کیا الیکشن ہوگا. میں نے کہا بھائی میں ایک تو سیاست میں دلچسپی نہیں لیتا، دوسرا مجھے ایم کیو ایم سے کوئی دلچسپی. حالانکہ وہ کہہ رہا تھا اچھا اس کے خیال میں کیونکہ میں اردو اسپیکنگ ہوں لہٰذا میں ایم کیو ایم کو سپورٹر ہوں. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے. تو یہ بھی بات نہیں ہے کہ میں اس وقت ملازم میں ریٹائر ہو چکا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، میں اس قسم کی سیاست میں ہوں ہی نہیں. بہرحال وہ اچھا اخلاق والا تھا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلیں میرے گھر پہ کھائیں پیئیں. میں نے کہا نہیں، شکریہ ادا کیے. اٹلی میں ہمیں پہلے سے جب ہم داخل ہو رہے تھے اس سے پہلے ہمیں ہمارے ڈائریکٹر نے کاشن کر دیا تھا کہ یہ یہاں فراڈ بہت چلتے ہیں، ہوشیار رہیے گا، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. مثال کے طور فزیکلی اس طرح ہے کہ آپ کے پک پاکٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جیب کترے جیب کاٹ لیتے ہیں، ان سے محتاط رہ گیا. اور دوسرے بھی جو گمک کرتے ہیں. اور اس کا عملی مظاہرہ یہ ہوا کہ مجھے کچھ یورو چاہیے تھے، تو میں نے ایسی فارکس کی شاپ تھی، اس سے ونڈو سے باہر سے پوچھا کہ ریٹ معلوم کیا. اس نے ریٹ بتایا. میں نے کہا کہ اے ٹی ایم مشین کی طرح ہے. اس کی فارکس والے کے باہر ایک اے ٹی ایم مشین لگی تھی. اب مجھے اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے تھا، بعد میں سوچتا ہوں، لیکن آدمی کیسے یوز نہ کرے. کچھ لوگ فارکس میں براہ راست فزیکلی منی کا ایکسچینج کرتے ہیں، بعض اے ٹی ایم کرتے ہیں. بہرحال میں نے اے ٹی ایم میں یورو نکالا، لیکن جب پاکستان آیا تو وہ مجھے ڈالر میں چارج کر دیا تھا. اس دن کے ریٹ سے 12,000 پاکستانی روپے مجھ سے زیادہ لے لیے تھے. پھر میں نے خط و کتابت کی، جس طرح ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ کا. تو کریڈٹ کارڈ کا تو 1 مہینے میں فیصلہ دیتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ کا 2 مہینے کے بعد. مجھے بتایا کہ نہیں، آپ کا ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوا، آپ نے ڈالر ہی نکالا تھا. حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ اٹلی میں ڈالر کیوں نکالوں گا. مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ یورو نکالا ہے، جہاں جو یورو خرچ ہوتا ہے روز مرہ کے معاملات میں یا خریداری کے لیے، کھانے پینے کے لیے. کیونکہ کاسموس والے 1-2 کھانا کھلاتے تھے، 1-2 کھانا نہیں بھی کھلاتے تھے. ہوٹل میں بریک فاسٹ فری ہوتا تھا تو کبھی ڈنر کرا دیا ورنہ وہ بھی نہیں. تو اس طرح میں نے بتایا کہ یہ فراڈ ہوا میرے ساتھ. پھر مجھے کچھ پیسے کی کم پڑ گئی تو میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو واٹس ایپ کیا. میں نے کہا یار کچھ 20,000 روپے پاکستانی کے مجھے یورو بھیج دو، کچھ پیسے کم پڑ گئے. تو ان کو جب میں ان کیش کرانے گیا تو اس نے ڈبل ای لکھ دیا تھا شکیل، میرے پاسپورٹ میں تھا KIL. اسپیلنگ کے ذرا سے فرق سے وہ بوڑھی جو کیشیئر تھی اس نے کہا نو، اور کلوز کر دی کھڑکی. کوئی بیکار پیسہ نہیں آیا. تو بہرحال میں بتا رہا ہوں پھر احتیاط سے خرچ کرتا رہا تاکہ وہ نہ ہو. اور بچے کو میں نے بتا دیا کہ یہ پوزیشن ہے، پیکج نہیں ملتے تھے. کیونکہ اٹلی میں اور دیگر جگہوں میں کبھی کبھار شلوار قمیض بھی پہن لیتا تھا. تو دوسرے پاکستانی جو اس وقت وہیں کے مقامی یا یورپین ڈریس میں ملتے تھے، چھپ چھپ کے بتاتے تھے کہ ہم بھی پاکستان سے آئے ہیں اور بوجہ ابھی تک ہمیں نیشنلٹی نہیں ملی ہے. 1-2 ملے، وہ تو چوکیدارہ کر رہے تھے. اور جب ان کو پتہ پڑا ہمارے ساتھ ٹریول ایجنٹ بھی ہیں تو ان سے کہنے لگے کہ ہمارے 2 بھائی اور بھی ہیں، ان کو بلانا ہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کون سی یہ نوکریاں ہیں جن کو یہ کر رہے ہیں.
चौकीदारा वो भी बगैर वर्दी के ऊपर टूरिस्ट को पहाड़ पे चढ़ने न दो, उसको इधर से रोक दो कि नहीं नीचे नीचे घूमे, ये भी जवाब है। बहरहाल इटली में ही वेनिस है वाक़ है, वहाँ ले गए, कहने लगे कि वेनिस में पानी में डोले चलते हैं, किश्तियाँ चलती हैं। हम भी बैठे, वो जो उसका जो कैप्टन था किश्ती का, उसने गिलास लिया, पानी में हाथ डाला, बोला look, it is very much clean water, I can drink it, I will not drink it, and most people do not drink it, but it is very healthy water. It is healthy because every evening all the water of Venice city is drained out into the sea, and fresh water is brought inside the Venice. तो मकानात जो थे बड़ी खस्ता हालत में थे। खस्ता हालत से मुराद ये है काइयाँ लगी हुई हैं, चिकनाहट, ये वो, पता नहीं लोग इस तरह ऊपर किस तरह रहते होंगे। तो ये वेनिस का देखा, दावा उनका यही था कि पानी तो बहुत अच्छा है, लेकिन पानी मिनरल पिया जाता है। अंग्रेजों को पाबंद टाइम का ऐसा है, तो देखा एग्जैक्टली 8 बजे सुबह तो 8 बजे सुबह। हम पाकिस्तानियों को बड़ा ही प्रॉब्लम आती थी, तो खासतौर पर मैं पीछे रह जाता था। वहीं से मैंने सीखा कि इन टाइम, एक दफा मुझे 5 मिनट देर हो गई तो बूढ़ा अंग्रेज था, मेरे ख्याल से इधर का था, ऑस्ट्रेलिया का, कहता है Mr. Hashmi, you are a good man, why you come late always? मैंने कहा okay, promise I will not come late. अगर कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो टाइम दे देंगे, इतने बजे 5 o'clock आपने बस के ऊपर आना है। तो हम जैसे देर कर देते थे 5-10 मिनट, वो भी नहीं करते। तो वो काफी उनके साथ रह के सीखने का मौका मिला। हम स्विट्जरलैंड भी गए थे, स्विट्जरलैंड गया था, लेकिन शुक्र है कि मैंने अपने मुल्क में अपना मुल्क देखा हुआ है, नॉर्दर्न एरियाज देखे हैं, इनके पहाड़ देखे हैं, स्कर्दू के देखे, इनके आगे तो स्विट्जरलैंड कुछ नहीं है। जरा कागान और काला में जाके पहाड़ देखे और ग्रीनरी देखे, वहाँ क्या है। बहरहाल बजिया झूले हम उनके टॉप तक होके आए। वहाँ पे मेरी नीदरलैंड के जो दोस्त खातून थे, जो बाद में फेसबुक पे अनफ्रेंड हो गई, उन्होंने वहाँ पे एक बिगल था कि आप बिगल बजाएं कोई ख्वाहिशात पूरी होने के लिए। एक वो बिगल इतना बड़ा था, बजता ही था, बड़ा टेक्निकल, बड़ा उसके फेफड़ों को दूर लगता था। मुझसे तो कुछ हुआ ही नहीं। ये अपने कुछ सुपरस्टिशन के पीछे कि अगर ये फूकोगे तो ख्वाहिश पूरी होगी। नीचे टॉप से देखो, नीचे गाय वाय चल रही थी। स्विट्जरलैंड में मेरी होटल के पास मैंने एक कम्युनिटी वॉशिंग हॉल देखा और मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ। कम्युनिटी वॉशिंग हॉल बिल्कुल खुला हुआ था, दरवाजे खुले हुए थे, फ्रिज रखा था, उसमें जुमला सामान था, कोक वगैरह, बियर वगैरह भी थी, वॉशिंग मशीन थी, पाउडर था, दीगर चीजें थी, डेक था, रेडियो था, टेलीविजन था, आप कपड़े धोएं और बड़े आराम से देखें। इस्त्री का भी था। अब मामूली पैसे लगे हुए थे, 8 आना 10 आने के। मैं ये डालें इसमें स्लॉट में डालें और एंजॉय करें, कपड़े धोएं। तो मैं तो देखकर बड़ा मुतासिर हुआ कि इस पे कोई चौकीदार नहीं, कोई देखने वाला नहीं। हमने कहा अगर पाकिस्तान में ऐसा, और बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह वो वॉशिंग हॉल, वॉशिंग रूम था। तो मैंने कहा हमारे लोग तो अगर उठा ना सकें तो वैसे ही पत्थर उत्थर मार के तोड़ देते हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होता खूबसूरती का। जैसे मुझे याद है कि जब हम माल रोड पे पढ़ते थे ट्रेनिंग के दौरान, तो हमारे टीचर थे रमदे साहब, उन्होंने बड़ा बाद में जस्टिस, उन्होंने कहा कि ये जो
نہر کے اوپر پل ہے، اس کے نیچے کچھ بلب لگا دیے ہیں خوبصورتی کے لیے، رنگ برنگے، تاکہ پانی پہ عکس پڑے تو خوبصورت نظر آئے۔ بھائی لوگوں کو یہی برداشت نہیں، اگر ان بلبوں کو، ان لائٹ کو نکال نہیں سکے تو لکڑیاں لا لا کے اس کو اوپر سے زمین پہ لیٹ کے پل کے نیچے وہ بلب توڑ دیے۔ یہ ہماری قومی وہ بتا رہا تھا۔ پلیز لائک دی ویڈیو، شیئر دی ویڈیو اینڈ سبسکرائب. تھینک یو.